بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 5۔ آج کے اس لیسن میں ہم دیکھیں گے لہن جلی، لہن خفی یہ کیا ہوتے ہیں، اور اس میں ہم تختی کو دیکھیں گے قاعدے سے، اور مخرج سیکھیں گے کہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ہم لوگ لیسن پڑھ چکے ہیں تجوید کے حوالے سے، اس میں ہم نے ساتھ ساتھ مخرج ادا کرنے سیکھیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم لوگ خاص طور پر سیکھیں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ ہم مخرج ادا کرنا سیکھیں گے۔ اس تجوید کورس میں اب تک جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں تعوذ اور تسمیت کو دیکھا ہم نے، اور سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھا گیا۔ آج کے لیسن کا آغاز ہم اس حدیث سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1342۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اچھے سے پڑھنے اور سیکھنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر سب سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ تجوید سیکھنے کے لیے سوچیں کہ آپ کو 2 سال کا کورس کرنے کے بعد ہی تجوید آئے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ 1 مہینہ کنٹینیوسلی تجوید سیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر تجوید آ جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں، اور اس کا آسان طریقہ ہے ٹپس جو کہ ہم پہلے ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں تجوید ٹپس کی۔ اس میں ایک ٹپ تلاوت سنیے اور ساتھ ساتھ ان کے ریپیٹ کیجئے اور پریکٹس کیجئے۔ جب آپ کو رولز پتہ ہوں گے تو آپ ان کی تلاوت سنتے ہوئے ساتھ ساتھ بہت اچھے سے پریکٹس کرتے ہوئے تجوید سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے 2 بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 لہن جلی، نمبر 2 لہن خفی۔ اب ہم ان کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لہن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی، بگ مسٹیکس، جس کے سرزد ہونے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، قرآن کا معنی بدل جاتا ہے لہن جلی کی وجہ سے۔ اور لہن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی، اسمال مسٹیکس، یا اسے یہ بھی کہتے ہیں چھپی ہوئی غلطی، جس کی وجہ سے قرآن کے معنی تو نہیں بدلتے لیکن جو قرآن کے اصول ہیں ان کو صحیح فالو نہیں کر رہے ہوتے ہم۔ لہن خفی کی اگزامپل میں آتا ہے کتابی، لفظ ہے کتابی، اگر اسے ہم ایسے پڑھیں کتابے، کتاب بے پڑھنا، تو اس کو کہتے ہیں لہن خفی، چھپی ہوئی غلطی۔ اس کی وجہ سے قرآن کے معنی تو نہیں بدلتے لیکن ایسا کرنے سے ہم قرآن پاک کو مجہول انداز میں پڑھتے ہیں۔ کتاب بی ہے تو ہم اسے بے پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کرنے کو مجہول کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو مجہول پڑھنا لہن خفی میں آتا ہے۔ ایک کامن مسٹیک درود شریف کی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہم صلی علی، یہ صلی ہے اور اسے ہم اکثر پڑھے ہوتے ہیں صلی علی، اللہم صلی علی، تو یہ مجہول پڑھا گیا، تو یہ لہن خفی میں آتا ہے۔ اب لہن جلی کی بات بھی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پاک کا میننگ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ لہن جلی میں 3 بڑی غلطیاں آتی ہیں۔ نمبر 1 اعراب کی غلطی، نمبر 2 مخرج، نمبر 3 حرکتوں کا لمبا کرنا۔ تو نمبر 1 کی بات کرتے ہیں اعراب کی غلطی میں، زبر زیر کی غلطی، زبر کو زیر پڑھ دینا اور زیر کو زبر پڑھ دینا، تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اس میں اگزامپل لیجئے صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب ہے جو انعام تو نے کیا۔ تو سورۃ فاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ اس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں، انعمتا میں اگر زبر کو پیش کے ساتھ بدل دیا جائے جیسے انعمتو، تو یہ لہن جلی ہے، جس کا مطلب بن جاتا ہے جو انعام میں نے کیا، تو اس کا پورا معنی بدل دیا گیا۔ تو یہ لہن جلی میں آتا ہے کہ زبر کو زیر اور زیر کو زبر پڑھنا۔ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے مخرج، جیسا کہ ثا کو سین پڑھنا، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا، تو اس میں مخرج کی غلطی ہے۔ اس میں ایک ایگزامپل اور لیجئے قلبن، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، اس کا مطلب قلبن دل۔ اگر اس کو ہم پڑھیں قاف 2 نقطوں والا کو کاف ڈنڈے والے کاف کے ساتھ بدل دیں قلبن، تو قلبن کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ قلبن اور قلبن دونوں کا میننگ چینج ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، تو یہاں پہ قلوب
دو نقطوں والا قلوب، اس کا مطلب دل ہے، دلوں کا اطمینان۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نعوذ باللہ اگر ہم یہاں پہ ڈنڈے والا کاف پڑھیں گے تو اس کا میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بڑی غلطیاں لاحن جلی ہیں جس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پر آتا ہے حرکتوں کو لمبا کرنا، جیسے لام زبر لا بازر بی، لام زبر لا کو لام زبر لا اور بازر بی کو بازر بی لمبا کر کے پڑھنا، تو یہ بھی غلطی میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں اگزامپل لیجئے، لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ لا، اس میں پڑھا ہم نے لغفو، اور اگر ہم اس کو چینج کر دیں لا کے ساتھ، لا غفور الرحیم، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو نعوذ باللہ ہم یہاں پر بھی اس کے معنی کو چینج کر دیں گے۔ اگر ہم نے لا کو لا لمبا کر دیا تو اس کا مطلب بن جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے لحن جلی جو ہے یہ بڑی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ کو لحن جلی اور لحن خفی سمجھ آ چکا ہوگا، اور تجوید کیوں ضروری ہے آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل چکا ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم نے لیسن نمبر 1 میں بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ہمیں تجوید کیوں سیکھنی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اور آج کے اس لیسن میں بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اب ہم تختی کو دیکھیں گے، الف با تا قاعدے والی تختی جو ہوتی ہے اس کو، بیسک تجوید مخرج سیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ ایک ایک حرف جو ہے اسے کس طریقے سے ادا کرنا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ مخرج صحیح سے آ جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کو 80% تجوید سیکھ لی، 80% جو لحن جلی کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو مخرج ادا کرنا صحیح سے بہت اہم ہے۔ یہ جو تختی ہے الف با تا والی، اس میں 19 سے 20 حروف ایسے ہیں جس میں آپ کو تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے انہیں ادا کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں، بس تھوڑا بہت کہیں ساؤنڈ ہیوی ہے، یعنی کہیں کسی لفظ کو بھاری پڑھنا ہے، کہیں پر موٹا پتلا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس 7 سے 8 حروف ایسے ہیں جن میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، جو کہ لحن جلی کا باعث بنتے ہیں۔ اب تختی میں سب سے پہلا حرف ہم لکھتے ہیں الف، اسے ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے۔ ہم نے لیسن نمبر 2 میں ایک قاعدے کی بات کی تھی کہ الف پر جب بھی کبھی زبر زیر پیش یا جزم وغیرہ ہو تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے اور پھر اس کے قاعدے ڈیفرنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو الف یہاں پر جو ہے اس کو ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے، الف۔ اس سے نیکسٹ آتا ہے با، با دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھیں گے، با، ٹھیک ہے۔ اس سے نیکسٹ حرف آتا ہے تا، تا جو ہے زبان کو اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگا لیں، جیسے میں کہہ رہی ہوں اس طرح سے آپ ریپیٹ کیجئے، پریکٹس کیجئے۔ تا زبان کو اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگائیں تو پھر ساؤنڈ نکلے گی تا۔ اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سا، اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑی لحن جلی کی وجہ ہے، سین کی طرح اسے نہیں پڑھنا، اکثر لوگ کو سین کی طرح پڑھتے ہیں۔ اس میں کو پڑھتے ہوئے 2 باتوں کا دھیان رکھیں کہ سا نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور اس میں کوئی سیٹی کی آواز نہیں آتی، جیسے کہ سین کو پڑھتے ہوئے آتی ہے، تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سا کو کیسے پڑھا جائے گا؟ زبان کو آپ اپنی زبان کو اوپر والے سامنے کے 2 دانت کے ساتھ نرمی کے ساتھ رکھیں، سا سا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اس کی اگزامپل سمن، اس کو سمن نہیں پڑھیں گے۔ ریلیٹڈ کچھ حروف ان کی پریکٹس کریں، آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں، ان کی پریکٹس کریں اور انشاءاللہ آپ سا کو سیکھ جائیں گے۔ ثم، ثقلت، ثلاث، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے تختی کے حروف پڑھے ہیں، ان میں الف، با، تا، سا، اتنا ہی آج کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے مخارج سیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے مخرج ادا کرنے اور لحن جلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔